بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں خانوادہ آل رسول حضرت مولانا سید طیب الرحمن زیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ میری مراد سید طیب الرحمن زیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان غفورا رحيما۔ اہل ایمان، تعریف اس رب کی جس نے ہمیں انسان بنایا، تعریف اس رب کی جس نے کائنات کے اندر تمام انبیاء سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا۔ انگن درود و سلام اس ہستی پر جس نے ہمیں شہادتین کا سبق پڑھایا۔ دنیا کے جس کونے میں بھی کوئی مسلمان رہتا ہے تو اس کی زبان پر یہ کلمہ موجود ہے، اشہد ان لا الہ
إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے اس کلمہ کے معنی پر کچھ گفتگو کروں گا. یا اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہم سب کو اس شہادتین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. یہ کلمہ توحید ہے کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ پوری کائنات کا خالق صرف اللہ ہے. اہل ایمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر ہر کتاب سے افضل رب کی کتاب کلام اللہ، اور ہر گھر میں موجود ہے. جائیے اور اس قرآن مقدس کو پڑھیے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق. امن خلق السماوات والارض، آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، آسمان پر تاروں کو کس نے سجایا. سبحان اللہ. میرا یہ ایمان ہے اور میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کا یہ اعلان ہے. جب کائنات کا خالق اللہ ہے تو مالک بھی اللہ. اس کے تمام امور کو چلانے والا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ ایسا بادشاہ ہے، ایسا شہنشاہ ہے، کبھی دن بڑے کر دیتا ہے، کبھی رات کو لمبا کر دیتا. تعریفیں اس اللہ کی. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. تعریفیں اس بادشاہ کی جو زندہ سے مردہ انڈا پیدا کر دیتا ہے اور پھر مردہ انڈے سے چوزا پیدا کر دیتا ہے. تعریفیں اس اللہ کی. ہم دنیا میں کسی کی بھی تعریف کریں، وادیاں خوبصورت ہیں، رات کو آسمان کے تارے بڑے پیارے لگتے ہیں، سردیوں میں چمکتا ہوا سورج بڑا بھلا لگتا ہے، چاندنی رات میں چاند کی روشنی بڑی اچھی لگتی ہے. اور کلمہ پڑھنے والے ذرا پیچھے ہٹ کر دیکھ تو صحیح، جو چیزیں اچھی لگ رہی ہیں ان سب کو بنانے والا کون ہے؟ گھر کے اندر خوبصورت بچہ پیدا ہو جائے، اہل محلہ کہتے ہیں یہ کس پر گیا ہے؟ نہ ماں ایسی، نہ باپ ایسا، نہ ننیال ایسے، نہ ددیال ایسے، اتنا خوبصورت. سبحان اللہ. اس کو بنانے والا کون ہے؟ کائنات کی ساری تدبیریں، سارے امور کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ. یہ کلمے کا معنی ہے کہ اشہدو اللہ الہ
میں اعلان کرتا ہوں کائنات میں اس رب کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی اولاد دینے والا، نہ کوئی بگڑیاں بنانے والا، نہ کوئی کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، نہ کسی کے ہاتھ میں عزت، نہ کسی کے ہاتھ میں ذلت، نہ کسی کے ہاتھ میں نفع، نہ کسی کے ہاتھ میں نقصان۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ قادر مطلق ایک ہے، وہ وہابیوں کا مشکل کشا رب کریم ہے۔ ہمارا اعلان یہی ہے۔ پنجابی اشعار مجھے نہیں آتے، پنجابی خطیب میں نہیں، اور میں خطباء کو بھی کہا کرتا ہوں کسی کی بات بھی کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کیا رب کے کلام سے کسی کی بات بہتر ہو سکتی ہے؟ قرآن پڑھا کر، قرآن سنایا کر، قرآن سنا کر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، رات اندھیری ہے، آسمان پر کالی گھٹائیں ہیں، ایک گلی سے گزر رہے ہیں، اس گھر کے اندر، گلی کے اندر آواز سنتے ہیں، ایک پیغمبر کا شاگرد اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، رات گزرتی چلی گئی، رب کا کلام سنتے رہے، صبح ہوئی، پیغمبر سے اس صحابی نے ملاقات کی، فرمایا اے ابی، اللہ نے تجھے داؤد علیہ السلام کی آواز کا کچھ حصہ عطا فرمایا ہے، میں رات کی تاریکی میں تیرا قرآن پڑھنا سنتا رہا۔ آگے شاگرد کہتا ہے اے اللہ کے نبی، اگر مجھے یہ خبر مل جاتی کہ دیوار کے پیچھے میرا محمد موجود ہے، میرا قرآن سن رہا ہے، میں اس قرآن کو اور خوبصورت آواز کے اندر پڑھ کر سناتا۔ رب کے قرآن سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے، نہیں ہے۔ اس اعلان کو عام کیجئے کہ خالق ایک ہے، اللہ خالق کل شیء، مالک ایک ہے، تدبیریں کرنے والا ایک ہے۔ یہی شہادتین کا مطلب ہے۔ دو ہی باتیں ہیں، پہلی بات یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دے رہا ہوں معبود برحق، مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، نقصان کرنے والا، گھروں کے اندر فساد جو ہو جاتا ہے، ہر قسم کی بات اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے۔ پوری کائنات کے اولیاء، صلحاء، اتقیاء، انبیاء، امام الانبیاء بھی مل کر میرے رب کو مجبور نہیں کر سکتے۔ اس بات کا اعلان کیجیے۔ میرے استاد محدث جلال پوری رحمہ اللہ، جو موت تک صحیح بخاری جلال پور پیر والا میں پڑھاتے رہے، ایک حدیث بیان کرتے ہیں طلباء، سننے کے قابل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسین سے پوچھتے ہیں، ہا سواد یا نون، نواسہ رسول نہیں، دوسرا آدمی، مکہ کا آدمی، عرب کا مشرک ہے۔ آپ نے پوچھا حسین ایک بات پوچھو، کہا پوچھئے، کہا آج کل کتنے دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو، کتنوں کی عبادتیں کرتے ہو، کتنوں کو نذر و نیاز دیتے ہو، کتنوں کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، کتنوں کو منوتے ہو۔ حسین بتلا تو صحیح، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سچ پوچھو تو 7 کی عبادت کرتا ہوں، 7 کی پوجا پاٹ کرتا ہوں، 7 کے نام کی نظر نیاز دیتا ہوں، 7 کی چڑھاوے چڑھاتا ہوں، 7 کو راضی ہی کرتا رہتا ہوں۔ ہائے ہائے،
کتنے کہے اونچا بولیے. اور ہمارے ہائے ملک میں جتنی بستیاں ہیں اتنے ہی خدا، اتنے ہی مشکل کشا، اتنے ہی اولاد دینے والے ہیں، اتنی ہی بڑی سرکاریں ہیں، اتنی ہی چھوٹی سرکاریں ہیں. ہر بستی کا الگ الہ ہے. یہ میری بستی، یہ میرا الہ، وہ ان کی بستی. ایک اللہ کا نام لینے والوں، کلمہ توحید کا اقرار کرنے والوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی ضربے لگانے والوں، اس مکہ کے ساتھی نے کہا تھا ساتھ کی عبادتیں کرتا ہوں. آپ نے کہا اے حسین ایک بات تو بتلا، ایک بات تو بتلا، یہ ساتھ ہے کہاں؟ کہنے لگا سچ پوچھو، 6 زمین پر ہے، 1 آسمان پر ہے. 6 زمین پر، 1 آسمان پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا حسین سچ بتا، تیرا عقیدہ کیا ہے؟ نفع اور نقصان تجھے زمین والے دیتے ہیں یا اکیلا آسمان والا دیتا؟ اس شخص نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ پوچھو تو میرا ایمان یہ ہے نفع بھی آسمان والا دیتا ہے، نقصان بھی آسمان والا کرتا. یہی مسلک تو اہل السنہ ہے، اہل الحدیث ہے. نفع دینے والا کون ہے؟ نقصان کرنے والا کون ہے؟ آئے ہائے. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں گاڑی لاکھوں کی خرید کر الٹی جوٹی باندھ لیتا ہے کہ اس جوتی کی وجہ سے گاڑی کی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. ہائے لال قطرے اور کالی قطرے باندھ لیتا کہ نقصان نہیں ہوگا. اس بھائی کو جگائیے جی آپ جاگ کر بیٹھے. آپ کے ساتھ یہ سفید داڑھی والا جو بزرگ ہے نا، یہ کالی داڑھی والا، ہاں یہ والا جی، جاگ کے. کیا نام ہے آپ کا؟ نات ڈس یارا ہے عبد الخالق. واہ واہ، اللہ خالق کل شیء. عبد الخالق ایک گل تے دس، تو ستا پیا ہوں تو میں کیا آدھا پیا ہوں؟ دستے صحیح، دستے صحیح. تو ستا پیا ہوں میں آدھا پیا ہوں، سپیکر ہی آئی میرا آپ نے سپیکر ہی بہت چنگا ہے. دستے صحیح کیا کیا پتہ ہے؟ بول کے دے دس پتہ ہے؟ کوئی نہ. اے سنو، جو سو جائے اسے پتہ لگتا، آواز نہیں آئی. جو سو جائے زندہ ہے، چونڈی مار کے ویک لو کہ ادھے نہ گیا ہوئے زندہ ہے. اللہ عبد الخالق کو لمبی ایمان صحت والی زندگی عطا فرما. جو سو جائے سپیکر لگا ہوا ہو اسے پتہ لگتا نہیں تیرا سویا نہیں، تو نے نہلایا تھا، کفنایا تھا، چارپائی پر ڈالا تھا، کندھوں پر اٹھایا تھا، کمر کے اوپر بات کر اس کی کمر میں کپڑا ڈال کر جھولا دیا تھا، اندر رکھ کر اینٹیں لگائی تھی، ماربل لگایا تھا، گنبد بنایا تھا. اب کہتے ہیں یہ سنتا ہے، وہ سنتا نہیں. تعریف ہے اس رب کی جو سوتا، اوہ جسے اونگ، اوہ شاید کچھ تھک جاتے ہوں. آئے سبحان اللہ، سبحان اللہ. پاک ہے اللہ ان عیبوں سے. انسان تھک جایا کرتا ہے، سو جایا کرتا ہے، آرام کی ضرورت ہوتی ہے، چارپائی کی ضرورت ہوتی ہے، خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. وہابیوں کا مشکل کشا وہ ہے جسے وہ کھلایا کرتا ہے، کھاتا نہیں ہے.
ہے، پھرایا کرتا ہے، پیتا نہیں ہے، ہم اس کو مشکل کشا مانتے ہیں، اس کو مشکل کشا نہیں مانتے ہیں۔ کہا 6 کس لیے؟ اگر نفع وہ دیتا ہے، اے حسین نقصان ادھر سے ہے، یہ 6 کس لیے؟ جن کے چڑھاوے جمعراتیاں بڑی اور چھوٹی کی پتہ نہیں کیا کچھ، یہ کس لیے؟ کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منوانے کے لیے، سن لو، کہلوانے کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے، اس لیے ان کو چڑھاوے دے رہا ہوں، چڑھاوے دے رہا ہوں، نیاز دے رہا ہوں، نظریں چڑھاتا ہوں۔ وہ جب نہیں مانتا ان کو کہتا ہوں یہ میری بات پہنچا کر اس سے منوا لیتے ہیں۔ اور سنو مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، توحید کا پیغام، ہم اس رب کو رب نہیں مانتے جو دنیا کے کسی بندے کے سامنے مجبور ہو جائے، نہیں مانتے۔ آؤ، اہل علم موجود ہیں اور میں ذمہ دار شخص ہوں، دنیا جانتی ہے الحمدللہ، اہل علم کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ایک ہی شخص ہے، ایک ہی شخص ہے جس کے خاطر اللہ نے تاہ و بالا کر رکھ دیا تھا، تباہ و برباد کر دیا تھا، اس نظام کو ختم کر دیا تھا، ایک ہی شخص۔ وہ کون تھا؟ میرے محمد نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری ہے، کہا نوح علیہ السلام قوم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، قوم پتھر مارتی ہے، چہرہ لہو لعال ہو جاتا ہے، ہاتھ سے خون کو صاف کر کر پھر کہتے ہیں ما لکم من الہ غیر۔ ایک ہی شخص، پوچھ لیجئے گا چیمہ صاحب سے، ایک ہی شخص ہے، دوبارہ یہ نہیں کیا۔ زمین کے پر کیا تھا؟ پانی ہی پانی تھا، پانی ہی پانی تھا، پھر دوبارہ رب نے نہیں کیا۔ پیغمبر ستائے گئے، ہمارے نبی کو ستایا گیا، لیکن رب نے دوبارہ ایسا نہ کیا۔ اتنی محبت، نوح علیہ السلام سے اتنا پیار، اس نوح علیہ السلام نے کہلوانے کے لیے، رب کو منوانے کے لیے، رب ان کی موڑتا نہیں ہے اور ہماری سنتا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا ونادا، اور نادا ینادی، اہل علم جانتے ہیں اونچی آواز کے اندر آواز دینا، ونادا نوح الرب فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ آواز لگا دی، کس نے؟ جس کے خاطر کسی مشرک کو نہ چھوڑا۔ اس نے کہا تھا اللہ ان کو زندہ نہ چھوڑنا، یہ پھر آنے والے لوگوں کو بھی مشرک بنا دیں گے، ایک کافر بھی زندہ بستی میں نہ رہے، اہل ایمان ہی رہے۔ ہائے ہائے، اس پیغمبر نے جس کے خاطر پانی ہی پانی کر دیا، کہلوانے کے لیے، منوانے کے لیے، رب کو مجبور کرنے کے لیے آواز لگائی اللہ میرا بیٹا ہے۔ اور بیٹا کون تھا؟ قبروں کا پجاری، منکوں کا پجاری، پتھروں کا پجاری۔ یاسمونی من الماء، کہا تھا باپ یہ پہاڑ ہے، اتنا اوپر چڑھ جاؤں گا یہاں بھی پانی آئے گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ آئے آئے، ہر طرف سے مایوس ہو کر اپنے رب کو ہی کہہ لیا تھا۔ اور قرآن کے اندر اہل علم جانتے ہیں جہاں بھی پیغمبر کی دعا ہے رب کے ساتھ شروع ہوتی، ربنا ظلمنا، کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ، کوئی طفیل، کوئی صدقے، رب انصرنی، رب آواز دی نوح علیہ السلام نے اور کہا اللہ 950 سال میں تیری توحید بیان کرتا رہا، تھوڑے چلے کاٹے، ہم تو 1.25 مہینے کے چلہ کشی کے بعد کہتے ہیں رب کون ہوتا ہے جو ہماری نہ مانے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
لا حول ولا قوت الا باللہ. کہا اتنی محنت ہے. اللہ تو جانتا ہے میں قوم کو تبلیغ کرتا تھا اور قوم چادریں اوڑھ لیتی تھی, کانوں کے اندر انگلیاں دے لیتی تھی. نوح کی کوئی بات ہماری کان کے اندر ہی نہ آئے, آواز ہی نہ پڑے. ایک ہی بات ہے, ایک درخواست ہے, ایک سوال نامہ ہے. میرا بچہ ہے, مر جائے گا, میں نے اسے بچپن میں اٹھایا تھا, اللہ میں نے بچپن میں کھلایا تھا, اللہ میں نے بچپن میں کاندھے پر سوار. باپ کیا کرتا ہے, لاڈیاں ہم بھی کرتے ہیں, پیغمبر بھی کرتا ہے. پیغمبر کا پیار ہم سے بہت بڑھ کر ہے. اب یہ جوان ہو کر باغی ہو گیا ہے, تو نے کہا تھا تیرے اہل کو بچا لوں گا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ, اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے, اور تو بادشاہوں کا بادشاہ. اللہ اپنا وعدہ پورا کر. اوئے ایک بات, ہم تو کہتے ہیں جائیں گے, ہمیں کیا ضرورت ہے نماز کی, روزے کی, فلاں کی اور فلاں کی. ہم حسین کے, جنت حسین کی, ہمیں جو ہی دیکھیں گے پکڑ کر لے جائیں. کسی کی ضرورت ہے کوئی روک سکے؟ اوہو, قرآن پڑھا کر, کلمے کی تعریف سنا کر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, وہ اللہ ہے جس کا ذاتی نام کلام اللہ میں اللہ ہے, باقی جس کے سارے صفاتی نام ہیں, رحمان ہے, رحیم ہے, عزیز ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, حکیم ہے. اللہ اکبر, اتنا بھاری نام, اس رب کو آواز دی. اللہ نے کیا کہا, یا نوح, او میرے پیغمبر نوح علیہ السلام, انہو لیس من اہلک, میں رب کہتا ہوں یہ تیری اہل سے ہی نہیں. انہو لیس من اہلک, اللہ کہہ رہا ہے یہ تیرے اہل میں سے بھی نہیں ہے. اللہ بیٹا تو میرا ہے, نطفہ تو میرا ہے, اولاد تو میری ہے, اور رب کہتے نہیں. پھر اللہ نے دلیل دی, پیغمبر کو سمجھایا, انہو عمل غیر صالح, یہ مجھے نہیں مانتا, مجھے ایک کو نہیں مانتا. ایک کے ساتھ 2 4 10 12 100 ہزاروں, کہیں اجمیر ہے کہیں اجمیر ہے. آئے ہائے, ایک ہی اعلان ہے ان سیدوں کا, سن لو, ان زیدیوں کا ایک ہی پیغام ہے, دھرتی پر رہنے والے بندوں کو بندوں کی بندگی سے ہٹا کر رب کی بندگی کا پیغام دیجیے. انہیں بتلائیے, بندہ بندے کے سامنے کبھی جھکا کرتا؟ آؤ تمہیں مثال دیتا ہوں. دیہات کے رہنے والوں, آپ نے جانور پالے ہوئے, ہم نے جہاں گاڑی کھڑی ہے وہاں بھینسیں, بیل, گائے, بہت جانور ہیں, اور ان کی حفاظت کے لیے کتے رکھے ہوئے. وہ رکھنا جائز ہے جنگل میں. اچھا, کوئی دیہاتی سینے پر ہاتھ مار کر بتلائے کبھی کسی کتے نے کسی کتے کو سجدہ کیا, کسی بھینس نے بھینس سے مانگا ہو تو مجھے کچھ کھلانے کو نہیں دے رہی. آئے خائے, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ہمارا یہی پیغام ہے, ہم انتشار کا پیغام نہیں دیتے, افتراق کا پیغام نہیں دیتے. رب العزت کی قسم ہے, مکہ کے مالک کی قسم ہے, ہم رب کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے ہٹا کر رب کی بندگی کا پیغام دیتے. اور یہی کلمہ کہتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. پیغمبر کو کہہ دیا, انہو عمل غیر صالح, غیر صالح, اس کے عمل ٹھیک نہیں. کہ نماز نہیں پڑھتا تھا, نہیں, یہ تو بہت دور کی بات ہے, نماز بہت دور کی بات ہے. سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے, پیغمبر نے صحابی کو بھیجا, جاؤ یمن کے اندر جاؤ اور انہیں ایک رب کی توحید کا پیغام دینا, کہ وہ اکیلا, 2 نہیں ہے, 4 نہیں, 10 نہیں, الہکم الہ
واحد ایک ہے. اگر وہ یہ دعوت قبول کر لیں پھر بتلانا آمنہ کا لال تمہارا قائد اعظم رہبر اعظم ہے، مرشد اعظم ہے. اگر وہ یہ مان لیں پھر کہنا دن رات میں 5 نمازیں فرض. یہ تو بہت دور کی بات ہے نماز. ہم پہلے حلے میں ہی فیل ہو گئے. ہمارا مشکل کشا کون ہے؟ بولیے، اونچا بولیے. ہمارا حاجت روا کون ہے؟ ہمیں اولاد دینے والا کون ہے؟ ہماری بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ ہماری کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا کون ہے؟ اس ملک کے اندر امن کو قائم کرنے والا کون ہے؟ اب کوئی بے وقوف یہ کہے کہ زیدی تو بڑی سخت بات کر گیا. میں تو اللہ اللہ، مجھ سے پہلے فاضل کہہ رہے تھے اللہ ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرما. کیا کہتے تھے؟ اللہ اللہ ربی اللہ. جانتے ہو یہ کتنا بھاری لفظ ہے؟ مشکات میں حدیث موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا اور چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا. چوری والی جو وہ چیز تھی، موبائل سمجھ لو، وہ اس کے ہاتھ میں تھی. اوپر سے پیغمبر نے پکڑ لی. پیغمبر سے سچا انسانوں میں کون ہے؟ اوہ عیسیٰ علیہ السلام. اور کہا چوری کرتے چوری کرتے. اس بندے نے دیکھا بھی میں تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہوں. کہنے لگا اللہ کی قسم میں چوری نہیں کرتا، میں نے چوری نہیں کی، اللہ کی قسم. پیغمبر نے ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا تو نے اللہ کا نام لیا ہے، میرے آنکھوں کو دھوکہ لگ گیا، تو سچا آدمی ہے. چلا اللہ، ہم اس اللہ کی بندگی کا پیغام دیتے. آؤ سجدہ اسی کے لیے، قیام اسی کے لیے، رکوع اسی کے لیے، دعا اس سے، استغاثہ استعانت اس سے مانگ کر تو دیکھ، مانگ کر تو دیکھ، مانگ کر تو دیکھ کتنا قریب ہے. اوہ رات ہو جاتی ہے، سارے تھکے ہوئے سو جاتے ہیں. وہ اس آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے. اللہ کی صفات کی نہ تعویل نہ تعطیل نہ تمثیل، سلف کا یہی منہج ہے. یاد رکھیے گا، نزول فرماتا ہے اور خود کہتا ہے اللہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں دے دوں. ہم کہتے ہیں وہ سنتا نہیں. دیکھیے کمال کی بات، ہم کہتے وہ سنتا نہیں. ہم 6 کو اس لیے رکھا ہوا ہے، پالا ہوا ہے، دے رہے ہیں، چڑھا رہے ہیں کہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں. اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ، نوح علیہ السلام کی رب نے موڑی کہ نہیں موڑی؟ بولو. لگتا ہے سارے گونگے، یا لگتا ہے سارے کہتے دوسرے کی دے کہ نہیں موڑی. بولو موڑی کہ نہیں موڑی؟ آواز آنی چاہیے. پنجابی خطیب صاحب پیچھے آ رہے ہیں، آدھی تقریر آپ نے کرنی، آدھی چیمہ صاحب نے کرنی. موڑی کہ نہیں موڑی؟ اے وہ بادشاہ ہے، بادشاہ. قل هو اللہ، اللہ الصمد، بے نیاز ہے. ماننے پر آ جائے تو بلال کی مان لیتا ہے، نہ ماننے پہ آئے محمد کی نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم. میرا مشن یہی ہے، میرا مشن یہی ہے. دنیا جانتی ہے، پاکستان ہی نہیں دنیا جانتی ہے. اللہ اکبر. 1 سال مجھ پر پابندی رہی، پچھلے سال میں کہیں نہیں جا سکا. اللہ نے پھر آسانی کر دی. ان مع العسر یسرا. جب بھی آؤں گا پیغام یہی دوں گا. ہائے ہائے، زمین کے اندر دفن ہونے والے داتا نہیں، داتا عرش پر ہوا کرتا. یہی پیغام دے لو. سن لو، سن لو، کان کھول کر سن لو. جہاں بلاؤ گے، جب بلاؤ گے، انشاءاللہ جان رہے یا نہ رہے، یا کوئی مشرک کی گولیاں سید کے سینے کو شرنی کر دے، انشاءاللہ مرتے ہوئے زبان پر یہی الفاظ ہوں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم تو اس کو مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء، میرا ایمان ہے
میرا ایمان ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جب تک میری زندگی کا آخری لمحہ بھی موجود ہے دنیا کا کوئی انسان میرا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا. ہم تو اس کو ماننے والے ہیں، اس کو ماننے والے ہیں. اور جب آ گئی کوئی بچا سکتا نہیں. پیغمبر کو کیا کہہ دیا؟ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مت سوال کر جس کا تجھے پتہ نہیں ہے. ہم کرتے ہیں جتنا ننگا ہوتا ہے اتنا ہی پہنچا ہوا ہوتا ہے. ہائے ہائے، پیغمبر کو کہا جا رہا ہے فلا تسألنی. قرآن ہے، گھر جا کر پڑھ لیجئے گا. مت سوال کر کس کا؟ ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے خبر نہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے تو یہ خبر ہے آیا کون ہے قبر کے اوپر. اور ہمارے عبد الخالق کو پتہ لگتا قبر کے اوپر ہے، قبر کے اوپر والا سو جائے پتہ لگتا؟ بولو تو صحیح نا. نہیں. اور وہاں اندر والے کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی کون آیا، وہ اندر سے دیکھ لیتے. سبحان اللہ. جب کیوں نہ پتہ لگا جب چارپائی پر پڑا ہوا. جج کی بات اور دیسی بات. میرے باپ کو نلایا تھا کہ نہیں؟ مر گئے نا، فوت ہو گئے، اللہ ان پر رحم فرمائے. پکے مواعد آدمی تھا. نلایا تھا کہ نہیں؟ ہر نلانے والے کو ہاتھ پہ دستانہ پہن کر صفائی کرتے ہو کہ نہیں؟ دیسی بات. کوئی دنیا کا آدمی سید کی بات کو چیلنج نہیں کر سکتا. نقلی بھی کرتا ہوں، عقلی بھی کرتا ہوں. ہاتھ دے کر صاف کیا تھا. اور ایک نے کہہ دیا تھا وہاں مفتی بڑے ہوتے ہیں مفت کے، قبر کے اوپر بھی اور غسل کے وقت بڑے مفتی. وہ دیکھو گندگی لگی. اس نے پھر دوسرا دستانہ پہنا، پھر رگڑائی شروع کر دی. سید نے کہا ہوئے حیانی امدی کدے ہاتھ لائی کھڑا. زندہ آدمی یہاں پر ہاتھ لگانے دیتا؟ بولو، زندہ آدمی اپنے ہاتھ لگانے دیتا؟ نہیں. تو نے رگڑا، نہلایا، کفنایا، قبر میں اتارا. اب کہتے یہ سنتا ہے، وہ حی و قیوم نہیں سنتا. اوہ، سننے والا کون ہے؟ سمیع کون ہے؟ ایک ہی بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ ہمارے چیمہ صاحب موجود ہیں اور ہمارے امیر محترم خانے وال کے سیف اللہ عابد حفظہ اللہ موجود ہیں. چیمہ صاحب تو میرا سفر کا ساتھی ہے نا، دونوں اکٹھے ہوتے ہیں میدانوں میں. اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کے اخلاص عطا فرما. آخری بات سننے کے قابل ہے، مزہ آ جائے گا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں موجود ہے تھوڑے سے فاصلے پر، اور یہاں پر پیغمبر علیہ السلام موجود ہے. خولہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے آتی ہے اور آ کر چپکے سے کہتی ہے اللہ کے نبی، آہستہ آہستہ، اللہ کے نبی میرے خامد ہیں، یوں کہہ دیں. بات کر دی. عائشہ کہتی ہے عائشہ بتاؤ ولیہ مانتے ہو کہ نہیں؟ اوہو، سیدہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اہل توحید کی ماں، ولیہ مانتے ہو کہ نہیں؟ آگے چلوں میں تیرے سارے دنیا کے ولیوں کو عائشہ کی جوتی پر قربان کر دوں. ہمارا یہ ایمان ہے. وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتہ لگا کہ کیا کہتی ہے. عائشہ نمبر 1 زندہ ہے. بولو زندہ، زندہ ہے. اس حجرے میں موجود ہے جہاں گفتگو ہو رہی ہے. اوہو، عربی میں بات ہو رہی ہے جو اس کی اپنی زبان ہے. کہتے بڑا زور لگایا. عورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ سنے تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے 2 عورتیں جمع اور چپ ہوں. 2 عورتیں جمع اور چپ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. بڑا اندازہ لگایا. کیا کہتی؟ پیغمبر نے فرمایا عرب کے رواج کے مطابق تو فارغ. اوہ، بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے اور بڑی پیاری بات لکھی. کہا وہ جا رہی ہے روتی ہوئی، بڑھاپا، اولاد، خامد پورا، طلاق ہو گئی ہے، اب کیا کروں؟ اس نے ادھر آواز لگائی جس کی میں دعوت دے رہا ہوں. قد سمع اللہ قول اللتی، 28واں پارہ، تجادلک
28واں پارہ فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. آیا اللہ کا نام؟ صرف ذاتی نام آیا؟ اوہو اللہ دروازے پر نہیں پہنچی، دروازے پر نہیں پہنچی. پیغمبر نے بولا ادھر ادھر ادھر، جبریل آ گئے. عائشہ کیا کہتی؟ جبریل نے جواب دے دیا پیغمبر کو کہ نہیں نہیں اس کو بلاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، بلاؤ اس کو. سبحان اللہ، بلا لو، بلا لی. اب عائشہ جو میرا موضوع ہے، آخری بات عائشہ کہتی ہے، شیخ الاسلام لکھتے ہیں رحمہ اللہ، عائشہ کے بات رضی اللہ تعالیٰ کہتی، عائشہ کہتی میں حیران ہوں، حیرانگی، میں حیران ہوں، حجرہ میرا، گھر میرا، زبان میری، میں خولا کی بات نہ سمجھ سکی، 7 آسمانوں سے پرے اس نے خولا کی بات سن کر جواب بھی دے دیا. تم کہتے وہ سنتا نہیں، اور یہ سنتے، سننے والا ایک ہے، وہ وہابیوں کا مشکل کشا اللہ ہے. وآخر